پاکستان کی معاشی صورتحال سے نکلنے کا ایک راستہ تعلیمی میدان بھی ہے۔ عموماً ایڈوانس کنٹریز اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ورک پرمٹ الاؤ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں کام کر سکیں، آگے چل کر اپنے ملک کی شہریت بھی دیتے ہیں۔ کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بمشکل 7.24% بچوں کو کامیاب بنا پاتا ہے۔ ہوم اسکولنگ دنیا بھر کے ممالک میں رائج ہے اور ایڈوانس کنٹریز میں بھی ہے۔ یوکے میں تقریباً 1,12,000 اسٹوڈنٹس الیکٹیو ہوم ایجوکیشن پر ہیں، گھر کے ماحول میں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کی اینول جی ڈی پی پر کیپیٹا $1485 ہے، جبکہ ایڈوانس کنٹریز کی جی ڈی پی پر کیپیٹا $40,000 سے بھی زیادہ ہے۔ اب اگر پاکستان میں ایک سال کام کرتے ہیں تو آپ کو $1485 ملیں گے، جبکہ اگر آپ کینیڈا میں ایک سال کام کرتے ہیں تو آپ کو $54,300 مل سکتے، جو کہ اگر پاکستان میں زندگی بھر بھی آپ کام کرتے رہیں گے اتنا نہیں کما پائیں گے جتنا آپ کینیڈا میں ایک سال گزار کے کما سکتے ہیں۔ پاکستان کی معاشی صورتحال سے نکلنے کا ایک راستہ تعلیمی میدان بھی ہے۔ تعلیم کے میدان کے ذریعے آپ ایڈوانس کنٹریز میں جا سکتے ہیں اور ان ممالک کی دوہری شہریت بھی اختیار کر سکتے، خاص کر کے کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یوکے، یہ وہ ممالک ہیں جو کہ دوہری شہریت بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ عموماً ایڈوانس کنٹریز اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو ورک پرمٹ الاؤ کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں کام کر سکیں، آگے چل کر اپنے ملک کی شہریت بھی دیتے ہیں۔ زیادہ تر ایڈوانس کنٹریز اپنے گریجویٹ ایڈمیشن کے لیے اے لیولز ریکوائر کرتے ہیں، جو کہ یونیسکو کے مطابق لیول 3 کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے لیول 3 ایجوکیشن کمپلیٹ کر رکھا ہے، آپ ایڈوانس کنٹریز کے اندر گریجویٹ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور پھر تعلیم کے میدان کے ذریعے معاشی مسائل سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ یوکے کا گریجویٹ ویزا آپ کو انیبل کرتا ہے کہ آپ تقریباً 2 سال کے لیے یا تو آپ وہاں پہ اپنا کوئی بزنس اسٹارٹ کریں یا پھر کوئی جاب حاصل کریں، جس کی بنیاد پہ آگے چل کر آپ یوکے کی دوہری شہریت بھی حاصل کر سکیں۔ اسی طرح کینیڈا بھی اپنے گریجویٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے۔ اگر آپ نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے کینیڈا میں، جاب حاصل کر سکتے ہیں اور آگے چل کے آپ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کے گریجویٹ ہیں، آسٹریلیا میں جاب حاصل کر سکتے ہیں اور پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ ہو گیا، جرمنی ہے، اور بھی جتنے سارے ایڈوانس کنٹریز ہیں، اگر آپ ان ملکوں میں گریجویشن کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دوہری شہریت کا موقع مل سکتا ہے، اپنے اور اپنے خاندان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے معاشی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر ایڈوانس کنٹریز کے اندر ایک ادارہ ہوتا ہے جس کا کام دنیا بھر کے جو اکیڈمک کوالیفیکیشنز ہیں یا پروفیشنل اچیومنٹس ہیں اس کی کمپیریبلٹی ہوتی ہے اپنے ملک کے لحاظ سے، تو اس کے اگینسٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں۔ یوکے میں زیادہ تر یونیورسٹیوں کی جو ایڈمیشنز ہیں اس میں یوکے کا ادارہ ہے یوکیس۔ یہ ادارہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اور ان کے جو ڈومیسٹک اسٹوڈنٹس ہیں یوکے کی یونیورسٹیاں اور کالجوں میں ایڈمیشنز کے لیے اسی ادارے کے ذریعے اپلائی کرتے ہیں عام طور پر۔ اسی طرح دوسرے ملکوں میں بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز اور کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر یوکے کی یونیورسٹیاں اور کالجز اے لیولز ایکسیپٹ کرتی ہیں۔ پاکستان میں جو بیچلر آف آرٹس ہیں یوکے کے اے لیولز کے برابر کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے بی ایس سی کر رکھا ہے، اگر آپ یوکے یا ایڈوانس کنٹریز کے گریجویٹ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو پاکستان کے اندر کم از کم آپ کو بی اے بی ایس سی کیا ہوا ہو یا پھر آپ نے اے لیولز کر رکھی ہے۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کر رکھا ہے تو آپ کو انڈر گریجویٹ کے فرسٹ ایئر میں داخلہ نہیں دیتے، بلکہ فاؤنڈیشن پروگرام اس میں آپ کو داخلہ ملتا ہے۔ پاکستان کا جو ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے یا پھر انٹرمیڈیٹ کہلاتا ہے یا ڈی کام کہلاتا ہے یا ڈی بی اے کیا ہوا ہے یا انٹر کامرس کر رکھا ہے یا کمپیوٹر سائنس میں انٹرمیڈیٹ کر رکھا ہے، اگر آپ نے یہ تعلیم حاصل کر رکھی ہے تو آپ کو ایڈوانس کنٹریز میں بمشکل انڈر گریجویٹ پروگرام میں داخلہ ملتا ہے۔ خاص کر کے یوکے میں فاؤنڈیشن پروگرام میں داخلہ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے آپ انڈر گریجویٹ پروگرامز میں ایڈمیشن لے پاتے ہیں۔ ظاہر ہے ایڈوانس کنٹریز میں ایک سال کی جو تعلیم ہے اس کے اخراجات ٹھیک ٹھاک ہیں۔
پاکستان کی جو GDP ہے تقریباً 115 ٹریلین روپیز ہے. پاکستان میں تقریباً 7 کروڑ 12 لاکھ بچے جن کی عمر اسکول جانے والی ہے، جن میں سے 4 کروڑ 71 لاکھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ انرولڈ ہیں. تقریباً 2.5 کروڑ اسٹوڈنٹس آؤٹ آف اسکول ہیں، ان کی تعلیم و تربیت ان کے گھر والے کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے پاکستان میں 32 اسٹوڈنٹس پہ 1 ٹیچر. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ٹیچر کس طرح سے 32 اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکتی ہے. جو پرائمری اور لوور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری کے اسٹوڈنٹس خود سے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کو علم حاصل کرنے میں بہت دقت پیش آتی ہے اور وہ اسکول سسٹم سے فرار چاہتے ہیں، اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے. پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم پر تقریباً 1150 ارب روپے یا پھر 1.15 ٹریلین روپیز اسپینڈ ہوتا ہے. یہ تقریباً ہر بچے پہ تقریباً 16,000 روپے خرچ ہوتا ہے سالانہ. ٹیوشن ایکسپینس وغیرہ جو ٹیوشن ایکسپینس ہے اس میں 6,500 روپے خرچ ہوتے ہیں. یونیسکو کے مطابق کسی بھی ملک کو اپنے GDP کا تقریباً 4% ایجوکیشن پہ خرچ کرنا چاہیے، جبکہ پاکستان میں ایجوکیشن پہ صرف 1% آف GDP خرچ ہو رہا ہے. جبکہ پاکستان کی جو GDP ہے ایڈوانس کنٹریز کے مقابلے میں بہت کم. اس لحاظ سے پاکستان اپنے ایجوکیشن سیکٹر پہ جو کہ کم از کم 7 یا 8% خرچ کرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، پاکستان اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ صرف اور صرف 1% کے قریب خرچ کرتے ہیں GDP. یہی وجہ ہے پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں جن بچوں کا داخلہ پرائمری اسکول میں ہوتا ہے ان میں سے صرف اور صرف 7.24% بچے ہائر سیکنڈری کر پاتے ہیں. اور یہ ہائر سیکنڈری ایجوکیشن انٹرنیشنل لیول میں یہ فاؤنڈیشن لیول ایجوکیشن گویا کہ پاکستان کے اندر 93% بچے فاؤنڈیشن لیول نالج نہیں رکھتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے انکم پر کیپیٹا بھی بہت کم ہے اور ہمارے اسٹوڈنٹس ایڈوانس کنٹریز میں جا کے مزید تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم بمشکل 7.24% بچوں کو کامیاب بنا پاتا ہے. باقی تقریباً 93% بچے فاؤنڈیشن لیول نالج سے محروم رہتے ہیں اور یہ علم کی کمی ان کو زندگی بھر پیچھا کرتی رہتی. پرائمری، لوور سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری طالب علم اس عمر کے بچوں کو تعلیمی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس عمر کے بچے خود سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے. اسکول میں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا جو ریشو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ہے، 32 ہے. وہ پڑھ نہیں پاتے اور آہستہ آہستہ اسکول سسٹم سے یا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے اس سے علیحدہ ہو جاتے اور وہ اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاتے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف 7% اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کر پاتے ہیں. آپ اپنے بچے کو ایڈوانسڈ ایجوکیشن دے کر کے انہیں اس قابل بنا سکتے ہیں تاکہ وہ ایڈوانس کنٹریز میں جا کر بہتر معاشی مستقبل کے لیے ایڈوانس کنٹریز میں ایمیگریٹ کر سکیں اور وہاں جا کر اچھا پرفارم کر سکیں، اپنے ملک کے معاشی مسائل کو بھی حل کر سکیں. زیادہ تر والدین جو اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے اسکولنگ سسٹم کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ ٹیوشن، کوچنگ سینٹرز، اکیڈمی میں بھی اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں. انہیں معلوم ہے ان کے بچوں کی علمی بنیاد کے لیے 1-to-1 ایجوکیشن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. لوور سیکنڈری جو کہ او لیولز بھی کہلاتا ہے یا پاکستان میں میٹرک کہلاتا ہے، اسی طرح ہائر سیکنڈری جو کہ اے لیولز بھی کہلاتا ہے اور پاکستان میں انٹرمیڈیٹ کہلاتا ہے. تو کیمبرج انٹرنیشنل جو ایگزام بورڈ ہے او لیولز اور اے لیولز کے ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں اور والدین کے پاس کافی چوائسز ہیں سبجیکٹ کے لحاظ سے جو کہ پرائیویٹلی تیاری بھی کروا سکتے. کیمبرج انٹرنیشنل کافی سارے سبجیکٹس پر ایگزام کنڈکٹ کرتے ہیں ایڈوانس لیولز پہ اور آپ کے پاس کافی چوائسز ہیں اور آپ اپنے بچے کو ہوم اسکولنگ کے ذریعے ان سبجیکٹس کی تعلیم دے سکتے. یونیسکو کے مطابق ہوم ایجوکیشن یا ہوم اسکولنگ ایک نان فارمل ایجوکیشن سسٹم ہے اور یہ بھی ایک انسٹیٹیوشنلائز انٹینشنل پلانڈ ایجوکیشن ہوتا ہے تاکہ بچہ گھر کے ماحول میں رہ کر ایک بہتر
बेहतर तालीम हासिल कर सके और अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए और अपने मुल्क के लिए अच्छा परफॉर्म कर सके। होम स्कूलिंग दुनिया भर के ममालिक में राइज है और एडवांस कंट्रीज में भी है। यूके में तकरीबन 1,12,000 स्टूडेंट्स इलेक्टिव होम एजुकेशन पर हैं, घर के माहौल में रहते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं और उनके वालिदैन उनको बेहतरीन तालीम फराहम कर रहे हैं ताकि वो मुस्तकबिल के चैलेंजेस को मीट कर सकें। एडवांस कंट्रीज में जैसे कि कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड है, यूएसए है, उसमें होम स्कूलिंग करने पर वालिदैन को गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंसिंग भी मिलता है। होम स्कूलिंग के जरिए वालिदैन अपने बच्चों को ज्यादा बेहतर तौर पर पढ़ा सकते हैं। इस सिलसिले में उनको देखना होगा कि क्या उनका बच्चा टाइम पे करिकुलम को फॉलो कर रहा है या नहीं, एकेडमिक प्रोग्रेशन है वो प्रॉपर अचीव हो पा रहा है या नहीं। अमूमन इस सिस्टम में जो पहला बोर्ड एग्जाम है वो तकरीबन 9 साल के बाद होता है। इस 9 साल तक वो बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन एग्जाम ले रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम ले रहे होते हैं। तो जाहिर है जो टीचर पढ़ा रहा है वो क्यों जाहिर करेगा कि उसने अपने बच्चों को सही नहीं पढ़ाया। इसी तरह पाकिस्तान की ज्यादातर तालीमी इदारों में जो पढ़ा रहे हैं वही एग्जाम ले, इसलिए वालिदैन को पता नहीं चल पाता है कि उनका बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं। और जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं या जब कोई थर्ड पार्टी उनको एग्जाम कंडक्ट करती है तो फिर पता चलता है कि बच्चे ने तो तालीम हासिल की ही नहीं और बहुत देर हो चुकी होती है और बच्चा फिर तालीमी मैदान में बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए होम स्कूलिंग के जरिए वालिदैन को ज्यादा बेहतर तौर पर इल्म होगा कि बच्चा वक्त पर जो तालीम के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रोग्रेशन टाइम पे हो रहा है या नहीं। इस लिहाज से हर 3 महीने के बाद बच्चे का टेस्ट लेना चाहिए इंडिपेंडेंट सोर्स से, ताकि वालिदैन को पता हो कि बच्चा सही से पढ़ रहा है या नहीं। दुनिया भर में इंटरनेट टेक्नोलॉजीज की वजह से तालीमी मैदान में सिग्निफिकेंट चेंजेस आई हैं और अब वालिदैन अपने बच्चों को अपने घर के माहौल में बेहतर तालीम दे सकते। काफी सारे इदारे हैं जो कि वालिदैन को होम स्कूलिंग में हेल्प कर रहे हैं और बच्चा होम इन्वायरमेंट में बेहतरीन तालीम हासिल कर पाता है और तालीम से लगाव और शौक पैदा होता है, तो आगे चल के बच्चा एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में बेहतर परफॉर्म कर सकते। इस तरह पाकिस्तान भी तालीमी मैदान में बेहतर परफॉर्म कर सकता है। पाकिस्तान के जो माशी मसाइल है, खास करके जो इनकम पर कैपिटा है, एडवांस कंट्रीज के मुकाबले में बहुत कम। एजुकेशन के जरिए पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। एजुकेशन के जरिए आप अपने बच्चे, अपने इर्द गिर्द खानदान के लोग जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके लिए, अपने मुल्क के लिए एडवांस्ड एजुकेशन देकर अपने माशी मसाइल से छुटकारा पा सकते या उनको कम कर सकते। एडवांस कंट्रीज की तरह पाकिस्तान भी एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। थैंक यू।